ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں بندے ناچیز کا سلام پہنچے۔ یہ سوالات حل کرنا ناممکن ہے۔ کولمبیا کی ایک یونیورسٹی میں میتھ کے لیکچر کے دوران کلاس میں حاضر ایک لڑکا بوریت کی وجہ سے سارا وقت پیچھے بینچوں پر مزے سے سویا رہا۔ لیکچر کے اختتام پر طلباء کے باہر جاتے ہوئے شور مچنے پر اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ پروفیسر نے وائٹ بورڈ پر 2 سوالات لکھے ہوئے تھے۔ لڑکے نے انہی 2 سوالوں کو اسائنمنٹ سمجھ کر جلدی جلدی اپنی نوٹ بک میں لکھا اور دوسرے لڑکوں کے ساتھ کلاس سے نکل گیا۔ گھر جا کر لڑکا ان 2 سوالوں کے حل سوچنے بیٹھا۔ سوال ضرورت سے کچھ زیادہ ہی مشکل ثابت ہوئے۔ میتھس کا اگلا سیشن 4 دنوں کے بعد تھا، اس لیے لڑکے نے سوالوں کو حل کرنے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھی اور یہ لڑکا 4 دنوں کے بعد ایک سوال کو حل کر چکا تھا۔ اگلی کلاس میں لڑکے کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ پروفیسر نے آتے ہی بجائے دیے ہوئے سوالوں کے حل پوچھنے کے نئے ٹاپک پر پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ لڑکا اٹھ کر پروفیسر کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ سر، میں نے 4 دن لگا کر ان 4 پیجز پر آپ کے دیے ہوئے 2 سوالوں میں سے ایک کا جواب حل کیا ہے اور آپ ہیں کہ کسی سے اس کے بارے میں پوچھ ہی نہیں رہے۔ پروفیسر نے حیرت سے لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ میں نے تو کوئی اسائنمنٹ دی ہی نہیں تھی۔ ہاں، مگر میں نے وائٹ بورڈ پر 2 ایسے سوالات ضرور لکھے تھے جن کو حل کرنے میں اس دنیا کے سارے لوگ ناکام ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، یہی منفی اعتقادات اور سوچ ہے جنہوں نے اس دنیا کے اکثر انسانوں کو ان مسائل کے حل سے ہی باز رکھا ہوا ہے کہ ان کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا، تو کوئی اور کیوں کر ان کو حل کرنے کے لیے محنت کرے۔ اگر یہی طالب علم اس وقت جب کہ پروفیسر وائٹ بورڈ پر یہ دونوں سوال لکھ رہا تھا جاگ رہا ہوتا اور پروفیسر کی یہ بات بھی سن رہا ہوتا کہ ان 2 مسائل کو حل کرنے میں دنیا ناکام ہو چکی ہے، تو وہ بھی یقیناً اس بات کو تسلیم کرتا اور ان مسائل کو حل کرنے کی قطعی کوشش ہی نہ کرتا۔ مگر قدرتی طور پر اس کا سو جانا ان 2 مسائل میں سے ایک کے حل کا سبب بن گیا۔ اس مسئلے کا 4 پیجز پر لکھا ہوا حل آج بھی کولمبیا کی اس یونیورسٹی میں موجود ہے۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔